ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ شجاع خدیجہ نور کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ سراپا مہربانی، سراپا عاجزی، سراپا ایثار، ان تین لفظوں کے علاوہ کوئی اور لفظ اس کی تعریف میں نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ سبزیاں اور پھل بیچا کرتا تھا۔ دکان گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ وہ صبح 4 بجے اٹھتا اور نماز پڑھنے کے بعد منڈی چلا جاتا۔ 7 بجے کے قریب وہاں سے سبزی اور پھل لا کر وہ بیچنا شروع کر دیتا اور شام 7-8 بجے وہ فارغ ہو کر گھر آ جایا کرتا۔ وہ بہت معمولی پڑھا لکھا تھا۔ وہ 5ویں میں تھا جب اس کے باپ کی وفات ہوئی۔ اس کا باپ بھی وہی دکان چلاتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے تعلیم چھوڑ کر دکان سنبھال لی۔ اس وقت اس کی عمر 12-13 سال تھی اور 17 سال کی عمر میں جب اس کی ماں کی وفات ہوئی تو اس نے باپ کے ساتھ ماں کی بھی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اس کی 4 چھوٹی بہنیں تھیں جنہیں اس نے نہ صرف اپنی استطاعت کے مطابق پڑھایا بلکہ ان کی اچھی جگہوں پر شادیاں بھی کی۔ ساجدہ انہی 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ 40 سال کی عمر میں ایک 20 سالہ لڑکی سے اس کی شادی طے کر دی گئی۔ وہ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی بہنوں نے اسے یہی بتایا کہ اس لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ خود بہت زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اسے اس کے چچا نے پالا ہے۔ شادی کے بعد شجاع کو پتہ چلا کہ اس لڑکی سے اس کی عمر اور مالی حیثیت کے بارے میں جھوٹ بولا گیا تھا۔ وہ چند ماہ کسی نہ کسی طرح اس گھر میں رہتی رہی، مگر پھر اس نے ایک دن شجاع سے طلاق مانگ لی۔ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شجاع نے کسی حیل و حجت کے بغیر نہ صرف اسے طلاق دے دی بلکہ وہ تمام زیور اور اپنی ساری جمع پونجی بھی اسے دے دی جو اس کی بہنوں نے اس کی شادی پر تحائف کی صورت میں اس کی بیوی کو دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے اس کی اس سخاوت پر خاصا واویلا مچایا، مگر شجاع نے اپنی فطرت کے مطابق ہر بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ساجدہ نے اپنے بھائی کی محبت کے ہاتھوں پر مجبور ہو کر یہ سوچا کہ وہ اسے کسی نہ کسی طرح باہر بلوا کر سیٹ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی اس محبت کی بھیٹ خدیجہ چڑھی۔ ساجدہ کا خیال تھا کہ شہریت حاصل کرنے کے بعد وہ شجاع کو مجبور کر کے خدیجہ کو طلاق دلوا دے گی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ خدیجہ خود ہی شجاع سے طلاق لے لے کیونکہ انہوں نے اس سے بھی شجاع کے بارے میں سب کچھ چھپایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساجدہ نے اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جب خدیجہ نے اسے یہ بتایا کہ وہ کال گرل رہ چکی ہے۔ مگر جب خدیجہ نے شجاع کے ساتھ زندگی گزارنے اور پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تو ساجدہ سمیت اس کی تمام بہنوں نے بہت ہنگامہ اٹھایا۔ خدیجہ کو اندیشہ تھا کہ شجاع اپنی بہنوں کے دباؤ میں آ کر اسے انگلینڈ جانے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خدیجہ کو اپنے ساتھ انگلینڈ چلنے کے لیے کہا، نہ ہی برٹش نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کاغذات تیار کروائے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی بہنوں کی باتیں سنتا رہا اور ان سے یہ کہہ دیتا کہ وہ خدیجہ سے بات کرے گا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ خدیجہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرتا۔ تنگ آ کر ساجدہ نے خدیجہ سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اس نے نرمی کے ساتھ خدیجہ کو پاکستان کے مسائل کے بارے میں بتایا، مگر جب اسے احساس ہوا کہ وہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تو اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے خدیجہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ شجاع کو اس کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، مگر یہ جان کر وہ شاکڈ رہ گئی کہ خدیجہ شجاع کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ ساجدہ کو اپنے کسی بھی جھوٹ پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ خدیجہ کو اس کی ڈھٹائی پر حیرت ہوئی۔ وہ اب اسے کیتھرین کے نام سے پکارتی، اسے کرسچن کہتی، اس کے ماضی کے حوالے سے اسے کچوکے دیتی، اس کے پہلے شوہر کا ذکر کرتی۔ خدیجہ اس کی ہر بات کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیتی۔ اپنے قیام کے پورے عرصے میں اس نے خدیجہ کی زندگی کو عذاب بنائے رکھا۔ وہ اب بلند آواز میں اسے گالیاں دیتی تھی، اپنے بھائی سے جھگڑتی۔ اس کا خیال تھا کہ خدیجہ نے اس کے بھائی کا رہا سہا مستقبل بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی خدیجہ کے لیے زندگی بہت آسان نہیں تھی۔ ساجدہ کی دوسری بہنیں بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتی۔ وہ جب بھی اس کے گھر آتی اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانے پر تیار نہ ہوتی۔ وہ برتن تک نہ پکڑتی جسے وہ استعمال کرتی، اس کے بستر پر بھی نہ بیٹھتی۔ ان کے نزدیک اس کے قبول اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی کرسچن تھی، اب بھی کرسچن تھی۔ مسلمان تو صرف وہی ہوتا ہے جو پیدائشی مسلمان ہو، باقی سب کچھ تو فریب ہے، وہ بآواز بلند کہتی۔
خدیجہ صبر کرتی، مگر کبھی کبھی وہ رو پڑتی۔ انگلینڈ میں کم از کم اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں وہ زندگی کا نیا رخ دیکھ رہی تھی۔ میں نے ماں باپ کے بعد اپنی بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ میں نہیں جانتا انہیں کیسے جھڑکوں، کیسے منع کروں۔ انہیں یہاں آنے سے منع کر دوں گا تو ان کا میکا ختم ہو جائے گا۔ میرے علاوہ ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ انہیں یہاں آنے سے منع نہ کروں تو یہ تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ میں انہیں سمجھا نہیں سکتا، سمجھاؤں گا تو یہ تمہارے اور خلاف ہو جائیں گی۔ خدیجہ، کیا تم میرے لیے صبر کر سکتی ہو؟ انہیں معاف کر سکتی ہو؟ شجاع نے ایک دن اس کو روتے دیکھ کر دل گرفتی کے عالم میں اس سے کہا تھا، ان پر غصہ آئے تو تم مجھے برا بھلا کہہ لو، یہ زیادتی کریں تو تم مجھ سے بدلہ لو، مگر انہیں کچھ مت کہنا، ان کو بددعا نہ دینا۔ میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی ساری عمر گزار دی ہے۔ واحد اطمینان مجھے یہ ہے کہ میری چاروں بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اب اگر تمہاری بددعا سے ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ خدیجہ، مجھے ایسا لگے گا جیسے ساری عمر ایک فصل لگائی اور جب وہ تیار ہوئی تو اپنے ہی ہاتھوں اسے آگ لگا دی۔ خدیجہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ شجاع؟ کیا میں آپ کی بہنوں کو بددعا دوں گی؟ کیا انہیں تکلیف پہنچاؤں گی؟ میں ایسا کر ہی نہیں سکتی شجاع۔ ہاں، مجھے ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں صبر تو کر لیتی ہوں مگر آنسو نہیں روک پاتی۔ آپ میرے آنسوؤں سے پریشان نہ ہوں، نہ ہی خوفزدہ ہوں کہ میں ان کے لیے کوئی بددعا کروں گی۔ شجاع اس عورت کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ اور مشکور اور احسان مند ہو گیا۔ شجاع کی آمدنی محدود تھی مگر وہ ہر حال میں خوش رہنے والا شخص تھا۔ اس نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ پہلے وہ سب کچھ ماں کو دیا کرتا تھا، اس کے بعد بہنوں کو، پھر اس کی پہلی بیوی آ گئی اور اب خدیجہ۔ وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ ہر روز کی کمائی اسے دے دیا کرتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنی دن بھر کی بچت اسے دی تو خدیجہ کو بے اختیار مظہر یاد آیا۔ ہاتھ میں لیے ہوئے ان سکوں اور میلے کچیلے نوٹوں کو وہ بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر اس نے شجاع کا ہاتھ چوم لیا۔ شجاع بہت خیال رکھنے والا نرم خو شخص تھا۔ خدیجہ نے کبھی اسے بلند آواز میں بولتے یا غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ صرف گھر میں ہی نہیں، وہ محلے میں بھی بہت اچھے طریقے سے رہا کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خدیجہ کو بہت جلد اس محلے میں قبول کر لیا گیا۔ اس کی نند ہر جگہ اس کی برائی کرتی مگر اس کے باوجود کم از کم محلے کے لوگوں کا رویہ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا۔ اس کی بڑی وجہ شاید اس کا اپنا طور طریقہ تھا۔ وہ ایک چادر سے بڑی اچھی طرح خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپے رکھتی تھی۔ محلے کی دوسری عورتوں کی طرح وہ محلے کے گھروں میں بے مقصد جانے کی عادی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والی عورتوں کی باتیں خاموشی اور مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہتی۔ شروع میں شجاع کی انگریز بیوی ایک دلچسپ موضوع تھا۔ ہر ایک کو اس وقت کا بھی انتظار تھا جب وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی، مگر جب آہستہ آہستہ کئی سال گزرتے گئے تو ہر ایک کو یہ یقین ہو گیا کہ خدیجہ نور واقعی وہاں رہنے کے لیے آئی ہے۔ محلے میں اس کا میل جول پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اب اکثر اس کے لیے محلے کے کسی نہ کسی گھر سے کوئی اچھی پکی ہوئی چیز بھی بھیجی جاتی، اور شجاع کی وفات کے بعد جب تک دکان کرائے پر نہیں چڑھی تب تک محلے کے لوگ اس کی مالی امداد بھی کرتے رہے۔ شجاع کے پاس محبت کے اظہار کے لیے لفظ نہیں تھے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کرتا۔ خدیجہ کو پھل پسند تھے، وہ ہر روز اس کے لیے پھل گھر ضرور لاتا۔ بعض دفعہ گاہک آنے پر بھی اس کے لیے رکھے ہوئے پھل وہ کبھی نہیں بیچتا۔ ہر نیا پھل آنے پر وہ دکان پر کریٹ میں سے سب سے پہلے اس کے لیے پھل نکالتا۔ رات کا کھانا وہ دونوں اکٹھے کھاتے تھے اور شجاع سب سے پہلے اسے پلیٹ میں کھانا نکالنے کے لیے کہتا۔ جب وہ پہلا لقمہ لے چکی ہوتی تب وہ اپنے لیے کھانا نکالتا۔ اگر کبھی کوئی چیز پکی ہوتی جو خدیجہ کو بہت پسند ہوتی تو وہ اپنے حصے میں سے اس کے لیے کچھ چھوڑ دیتا۔ خدیجہ بعض دفعہ زلیت کو یاد کر کے رونے لگتی، وہ اسے تسلی دیتا۔ خدیجہ کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اس نے گھر میں کچھ جانور پال لیے۔ چند سال گزر جانے پر بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو خدیجہ کی خواہش پر اس نے اس محلے کی ایک ایسی متعلقہ عورت کی بیٹی گود لے لی جو دوسری شادی کرنے والی تھی اور اس کی بیٹی کو کوئی رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ مریم اس وقت 3 سال کی تھی جب وہ خدیجہ نور کے پاس آئی اور اس نے خدیجہ نور اور شجاع کی واحد کمی کو بھی پورا کر دیا۔ وہ دونوں اسے اپنے گھر لا کر بہت خوش تھے۔ خدیجہ نور بعض دفعہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی تو حیران رہ جاتی۔ وہ شجاع کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ خود بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا مگر وہ خدیجہ کی عبادت کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔
وہ ہر ایک کو بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ بتاتا کہ اس کی بیوی ایک نو مسلم ہے اور وہ بہت نیک عورت ہے۔ خدیجہ نے پوری زندگی کبھی اس کے منہ سے اپنے ماضی کے بارے میں کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں سنا۔ شاید وہ سوال کرنے والا شخص ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی شجاع کے منہ سے اپنے لیے کوئی طعنہ، کوئی بری بات نہیں سنی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب خدیجہ نور کو یہ لگنے لگا کہ اسے واقعی شجاع سے محبت ہے۔ اس کا شام کو گھر آنا اسے خوشی دیتا، اس کے لیے کام کرنا اسے سکون بخشتا تھا۔ وہ شجاع سے اب چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بھی کرتی تھی، ایسی فرمائشیں جنہیں وہ پورا کر سکتا۔ وہ شام کو اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بنتی سنورتی بھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ شجاع سے سیکھا تھا، صبر، اخلاص، ایثار، بے غرضی، قناعت، برداشت، اعلیٰ ظرفی، یہ سارے سبق اس نے اسی کم پڑھے لکھے شخص سے لیے تھے۔ بعض دفعہ اسے وہ رات یاد آتی جب چند گھنٹوں کے اندر اندر مظہر اسے طلاق دے کر اور زلیت کو لے کر چلا گیا، اور وہ باہر برف پر بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اسے کم از کم اس زندگی میں دوبارہ کچھ نہیں ملے گا، نہ گھر، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ عزت۔ شاید وہ پھر ایک کال گرل بن جائے یا لندن کی گندی گلیوں میں بھوک اور بیماری سے لڑتے ہوئے مر جائے گی، بالکل اپنی ماں کی طرح، یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے۔ کم از کم اس رات چند گھنٹوں کے لیے اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ اب اس کے پیروں کے نیچے دوبارہ کبھی زمین نہیں آئے گی۔ مگر اب شجاع اور مریم کے ساتھ اپنے ایک کمرے کے گھر میں بیٹھی وہ اپنے اندر عجیب سا اطمینان محسوس کرتی۔ گھر، شوہر، اولاد، عزت، رزق، میرے پاس سب کچھ ہے۔ مجھے اللہ نے کسی سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں چھوڑا، دوبارہ طوائف نہیں بنایا۔ مریم کو اس نے کانوینٹ میں داخلہ کروایا تھا۔ کانوینٹ میں خدیجہ نور کی وجہ سے مریم سے فیس نہیں لی جاتی تھی اور اسے کچھ دوسری سہولتیں بھی دے دی گئی تھیں۔ وہ مریم کو بہت کچھ نہیں دے سکتی تھی، مگر اس کا خیال تھا وہ اسے اچھی تعلیم ضرور دلوائے گی، اعلیٰ تعلیم، اور شاید مریم کے لیے اس کے دل میں آنے والا یہ خیال ہی اسے کانوینٹ تک لے گیا تھا۔ مریم نے انگلش خدیجہ نور سے سیکھی تھی۔ خدیجہ نور گھر میں اس کے ساتھ بچپن سے یہی زبان بولتی۔ مریم کا لب و لہجہ بالکل خدیجہ نور جیسا تھا۔ انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہوتا کہ وہ مقامی نہیں ہے، اور مریم کو اس بات پر خاصا فخر بھی تھا کہ وہ اپنی کلاس کی بہت سی لڑکیوں سے زیادہ اچھی انگلش بولتی ہے، اور شاید فخر کا یہ وہ پہلا بیج تھا جو مریم نے اپنے دل میں بویا۔ شجاع نے اپنی وفات سے بہت عرصہ پہلے اپنا گھر اور دکان خدیجہ کے نام کر دی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں کے حصے میں آنے والی رقم انہیں اپنی زندگی میں ہی دے دی۔ شجاع کی وفات کے بعد کچھ عرصہ خدیجہ نور نے خاصی تنگی کا وقت گزارا۔ ان دنوں محلے والے کسی نہ کسی طرح اس کی امداد کرتے رہے۔ پھر شجاع کی دکان کرائے پر چڑھ گئی اور خدیجہ نور کا تنگی کا وہ وقت بھی گزر گیا۔ مریم کے اخراجات بڑھنے لگے تو خدیجہ محلے کے کچھ اچھے گھرانے کے بچوں کو انگلش پڑھانے لگی۔ مریم شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، خاص طور پر آرٹ، اور آرٹ میں اس کی دلچسپی دیکھ کر خدیجہ نور شروع سے ہی اس کے لیے تصویریں بنانے کا سامان لاتی رہی۔ اسکول کے زمانے میں ہی اس کی بنائی ہوئی تصویریں بکنے لگیں۔ اس کی اکثر پینٹنگز مشنری اداروں میں آنے والے ڈونر ایجنسیز یا فلاحی اداروں کے غیر ملکی لوگ خرید لیتے۔ خدیجہ نور کے لیے مریم کی یہ تعریف فخر کا باعث تھی۔ اگرچہ مریم اس کو خاصا پریشان کرتی رہتی تھی، پھر بھی خدیجہ نور کو اس سے بہت محبت تھی۔ اس نے اور شجاع نے مریم کے حد المقدور ناز نخرے برداشت کیے تھے۔ مریم کو شجاع سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ بچپن میں وہ پھر بھی اس کے قریب تھی، مگر بڑا ہونے پر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس کا پیشہ قابل نفرت ہے۔ خدیجہ نور سے اس کو نسبتاً زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ شروع سے ہی یہ جانتی تھی کہ وہ اڈاپٹڈ ہے، مگر اس بات نے اس پر کوئی برے اثرات مرتب نہیں کیے۔ زندگی میں پہلی بار ماما مریم کے حوالے سے تب خوفزدہ ہوئیں جب مریم نے NCA میں داخلہ لینے کے چند دن بعد ان سے یہ کہا وہ اسے قانونی طور پر بیٹی بنا لیں۔ ماما جان، آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے اور ہم یہاں دھکے کھا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ میں نے سسٹر سیسیلیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پیپرز کی تیاری میں ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ وہ ہکا بکا مریم کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ یہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماما جان، وہ خود پسند اور بڑے لوگوں کا کالج ہے، بورژوا کلاس ہے وہاں، میرے جیسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں۔ انگلینڈ میں جا کر میرا فیوچر بن سکتا ہے ماما جان،
ماما جان، وہاں میں آرٹ کی تعلیم لوں گی تو انٹرنیشنل لیول پر میرا کام پہچانا جا سکے گا. یہاں کچھ نہیں ہے. مریم، وہاں ہمارا کوئی نہیں ہے. تم اور میں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں وہاں؟ یہاں بھی تو اکیلے رہتے ہیں. یہاں کی بات اور ہے، یہاں تو کئی سالوں سے رہتے آ رہے ہیں. ماما جان، یہاں غربت میں رہ رہے ہیں. آپ جانتی ہیں جیسے اب تک زندگی گزاری ہے، میرا کل بھی ایسے ہی گزرے. میں وہاں نہیں رہ سکتی مریم. پھر مجھے ہی بھجوا دیں. میں تمہیں اکیلے کیسے وہاں رہنے کے لیے بھیج سکتی ہوں؟ وہ جنگل ہے مریم، مہذب جنگل. ماما جان، اب پتہ نہیں کس صدی کی بات کر رہی ہیں. وہ الجھ گئی. دیکھو مریم، تم ایک بہت اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کر رہی ہو. جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو پھر میں تمہاری شادی کر دوں گی، اس طرح کے کسی شخص کے ساتھ جس طرح کے شخص سے آپ نے شادی کی ہے. نہیں ماما جان، میں ایسے کسی شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. خدیجہ نور اس کا چہرہ دیکھتی رہی. اچھی جگہ کروں گی میں تمہاری شادی. اس گھر میں رہ کر کسی اچھی جگہ میری شادی نہیں ہو سکتی. ایک کمرے کے اس خستہ حال گھر میں کوئی نہیں آئے گا. وہ پہلی دفعہ مریم کے منہ سے اتنی تلخ باتیں سن رہی تھیں. مریم، شادی گھروں سے یا کمروں سے نہیں ہوتی، انسانوں سے ہوتی ہے. جہاں پر تمہارا مقدر ہوگا وہ لوگ تم کو دیکھیں گے، گھر نہیں دیکھیں گے. کس دنیا میں رہتی ہیں ماما جان آپ؟ آج کل لوگ کمرے گن کر شادیاں کرتے ہیں، ہر چیز گنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں. وہ تلخ انداز میں ہنسی. جو لوگ یہ سب دیکھ کر شادی کرتے ہیں انہیں یہی سب کچھ دیکھنے دو. مجھے اپنی مریم کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہے مریم، ایسے لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر گزر جائیں، جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ٹھہر جائیں. میں چاہتی ہوں تمہاری شادی اس سے ہو. ماما جان، آپ گھر کے اندر رہنے والی عورت ہیں. آپ کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اپنے خوابوں سے باہر آ جائیں. آپ کی مریم کے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، بلکہ زمین کا کوئی انسان بھی یہاں نہیں آئے گا. مجھے باہر بھجوا دیں. وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر بولی. جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گی تو ہم یہ گھر اور دکان بیچ کر اس سے بہتر گھر لے لیں گے. انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی. وہ چلا اٹھی. کتنا بہتر گھر لے لیں گے؟ ایک کمرے سے 2 کمروں میں چلے جائیں گے. فار گاڈ سیک، اپنے ساتھ میری زندگی تو تباہ مت کریں. اگر میرے سامنے بہتر مواقع ہیں تو مجھے فائدہ اٹھانے دیں. انگلینڈ جا کر میری زندگی بن جائے گی. وہاں جا کر تم مشین بن جاؤ گی. بن جانے دیں، مگر میرے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہوگی، اور وہ نیشنلٹی مجھے آرٹ کی دنیا میں کتنا آگے لے جائے گی آپ نہیں جانتی. وہ خاموش ہو گئی. مریم کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر وہ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھی کہ وہ انہیں چھوڑ کر باہر جانا چاہتی ہے، اس ملک میں جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بدترین سال گزارے تھے. میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں مریم کہ وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جو میرے ساتھ ہوا. تم ویسی زندگی گزارو جیسے زندگی میں نے گزاری. نہیں، میں نہیں، کبھی باہر نہیں بھیجواؤں گی. کم از کم تب تک تو نہیں جب تک تم اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی. انہوں نے اس دن یہ طے کر لیا تھا. مریم سے ہونے والی یہ ان کی آخری گفتگو نہیں تھی. وہ اب وقتاً فوقتاً ان سے ضد کرتی تھی، مجھے باہر بھیجوا دیں. ماما جان کبھی اس کے مطالبے پر خاموش ہو جاتی اور کبھی اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ NCA سے گریجویشن کر لے، پھر وہ اسے باہر بھیج دیں گی. مریم ان کی باتوں پر چڑ جاتی، مگر خدیجہ نور کو اس کا یہ غصہ برا نہیں لگتا تھا. خدیجہ نور نے زلیت کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا. 1.5 سال کے اس بچے کے رونے کی آواز ساری عمر ان کے ساتھ رہی. ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ تصور میں اس کا بڑھتا ہوا وجود دیکھتی. وہ ہر سال اس کی پیدائش کے دن اللہ سے دعا کرتی کہ وہ ایک بار انہیں زلیت سے ملوا دے، یا پھر کسی نہ کسی طرح وہ اسے دیکھ ضرور پائیں. انہوں نے مریم سے کبھی یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کی کوئی اپنی اولاد بھی ہے. وہ مریم کے تجسس کو جانتی تھی. وہ زلیت سے مظہر پر بھی ضرور آتی اور جاننا چاہتی کہ ان کے شوہر نے انہیں کیوں چھوڑا تھا اور یہ کیوں ان کے سارے زخم ہرے کر دیتا. ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ مریم کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، مگر انہیں یہ خوف ضرور تھا کہ وہ انہیں ناپسند کرے گی یا شدید نفرت کرنے لگے. شجاع کی وفات کے بعد جوں جوں وقت گزر رہا تھا، انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید وہ اب کبھی بھی زلیت کو نہیں دیکھ پائیں گی. ہاں، اب تک تو وہ شادی کر چکا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی اپنی اولاد بھی ہو. اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی ماں بھی ہے، اور پتہ نہیں مظہر نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا ہوگا. ان دنوں وہ مریم کی وجہ سے بہت پریشان تھی. وہ اس پروجیکٹ کے نہ ملنے کے بعد سے بہت پریشان تھی. وہ یکدم اتنی بدل گئی تھی کہ خدیجہ بے چین رہنے لگی. ان کے پوچھنے پر وہ کچھ بھی بتانے کے بجائے ان سے شکوے کرنے لگتی کہ انہوں نے اسے انگلینڈ نہیں بھجوایا، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے.
مگر وہ انہیں اپنی پریشانی بتانے پر تیار نہیں تھی۔ مگر اس رات وہ ان کے پاس آ کر رونے لگی تھی، اور تب انہوں نے اس کے منہ سے ایک نام سنا جس نے ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اس سے زلید کے بارے میں اس وقت کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ کچھ بھی پوچھنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ نام ان کے بیٹے کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور جب وہ نام ان کے سامنے آیا تھا تو کس طرح؟ مریم کی فرمائش بن کر۔ وہ مظہر اواب کو جانتی تھی، وہ اس کے پورے خاندان کو جانتی تھی۔ زلید مریم کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے اور کیا نہیں، وہ یہ نہیں جانتی تھی، اور اس سب کے باوجود اس رات انہوں نے اللہ سے مریم کے لیے زلید کو مانگا تھا۔ میں نے 25 سال زلید کو آپ سے اپنے لیے مانگا ہے، آپ نے اسے مجھے نہیں دیا، مجھ سے دور رکھا۔ میں نے شکوہ نہیں کیا، میں نے تجھ سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، میں نے صبر کر لیا، مگر آج میں آپ سے زلید کو مریم کے لیے مانگ رہی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زندگی میں پہلی بار مریم نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، پہلی بار اس نے مجھے اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اس کو وہ نہ ملا تو وہ کہے گی کہ ماما جان نے اس کے لیے دعا ہی نہیں کی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، میں عورت نہیں، میں ماں بھی ہوں۔ آپ نے مجھ پر 2 آزمائشیں ڈال دی ہیں۔ میں عورت ہو کر صبر کر سکتی ہوں، مگر ماں بن کر صبر نہیں کر سکتی، اور میں کیوں صبر کروں؟ میں نے انسان سے کچھ نہیں مانگا، میں نے آپ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ میں جانتی ہوں مظہر میرے بارے میں جاننے کے بعد کبھی زلید سے مریم کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کا خاندان اپنی ساری روایات اور اقدار کے ساتھ اس رشتے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ زلید مریم کو پسند کرتا ہے یا نہیں، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ ناممکن ہے، مگر میں کسی انسان سے تھوڑا مانگ رہی ہوں کہ ممکن اور ناممکن کے بارے میں سوچوں۔ میں تو آپ سے مانگ رہی ہوں جو کن کہتا ہے، اور ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں مجھے جنت نہ دیں، اس کے بدلے دنیا میں میری مریم کو زلید دے دیں، اس کے دل کو خالی نہ رکھیں۔ آپ زلید کا دل پھیر دیں، آپ میری مریم کے راستے کی ہر رکاوٹ دور کر دیں۔ خدیجہ نور نے اس رات باہر صحن میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی تھی۔ وہ صبح فجر تک وہیں بیٹھی روتی رہی۔ مریم کو انہوں نے صبح زبردستی کام کے لیے بھجوایا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے اس سے زلید کے بارے میں پوچھا۔ اس نے چند جملوں میں انہیں زلید کے بارے میں بتایا۔ وہ اب رات والی حالت سے باہر آ چکی تھی، مگر اس کا چہرہ اب بھی ستا ہوا تھا۔ خدیجہ نے سارا دن اس کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور دوسرے دن اپنے دروازے پر زلید کو دیکھ کر وہ جان گئی تھیں کہ ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ انہوں نے 25 سال بعد اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ 1.5 سال کا بچہ 26.5 سال کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنے گھر کو اتنا روشن، اتنا خوبصورت نہیں پایا جتنا ان چند گھنٹوں میں۔ وہ اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ دوسری بار ان کے پاس تب آیا جب انہوں نے اس کو مریم کی شادی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان کے انکار پر اس کے چہرے کی مایوسی انہیں ملال میں مبتلا کر رہی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مریم کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی تھی جو انہوں نے کی تھی۔ وہ مریم کو صرف زلید کا نہیں، اس کے خاندان کا حصہ بنانا چاہتی تھی، مگر مریم نے ایک بار پھر انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بار پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ زلید نے مظہر کو کیسے منایا، مگر اس نے منا لیا تھا۔